الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یوسف آیت نمبر 25 سے. واستبق الباب، اور دوڑے وہ دونوں دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دی اس نے اس کی قمیص پیچھے سے. پیچھے بات ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، دعوت دی اور دروازے بند کیے، لیکن وہ ناکام رہی. اور یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ میں آ گئے اور اللہ کے احسانات کو یاد کر کے برائی سے اجتناب کیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی برائی پر پوری طرح مصر ہے اور کسی بھی طرح وہ جان نہیں چھوڑ سکتی، تو وہ دروازے کی طرف دوڑے تاکہ کسی طرح باہر نکل جائیں. اور وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پھاڑ دی اس کی قمیص پیچھے سے. قدت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس عورت نے پھاڑ دی. قمیصہ ہو ضمیر مذکر کی ہوتی ہے، اس یوسف کی قمیص پیچھے سے. اصل میں وہ یوسف علیہ السلام چونکہ آگے تھے اور وہ پیچھے بھاگ رہی تھی، تو اسی اثناء میں اس نے کوشش کی یوسف علیہ السلام کو روکنے کی اور ان کی قمیص میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ نہ رکے، قمیص پھٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلے اور عزیز مصر کی بیوی بھی ان کے پیچھے باہر نکلی، تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا اس کے خاوند کو، لدى الباب دروازے کے پاس. اتفاق ایسا ہوا کہ جب دونوں باہر نکلے تو عزیز مصر وہ باہر کھڑا تھا. تو اب عورت نے پینترا بدلا. قالت، کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا ہے سزا اس شخص کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا. اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا مگر ان یسجنا، یہ کہ قید کر دیا جائے وہ، او عذاب علیم، یا سزا ہو دردناک. اب اس نے پینترا بدلا جب خاوند کو سامنے دیکھا، اور خاوند کے سامنے بالکل معصوم بن گئی اور سارا الزام یوسف علیہ السلام پہ تھوپ دیا اور کہا کہ تیری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. اور پھر خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈال دے، جیل میں، یا پھر اسے اذیت ناک سزا دے. کہا اس نے، کیا ہے سزا اس شخص کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا. اہل بیوی کو کہتے ہیں، مگر یہ کہ ان یسجنا، اسے قید کر دیا جائے. سجن، قید، جیل کو کہتے ہیں. مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا سزا ہو دردناک. اب یوسف علیہ السلام جو اب تک بالکل خاموش تھے اور انہوں نے پردہ پوشی کی تھی اور کوئی بات اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی، اب جب دیکھا کہ الزام ان پہ آ رہا ہے
تو اب تو خاموش رہنا گویا کہ اس الزام کو قبول کرنے والی بات تھی، اسی لیے اب انہوں نے اپنی صفائی پیش کی. قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا کہ اس نے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی ہے میرے نفس کے متعلق، مطلب میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اندر یہی لے گئی اور اسی نے کوشش کی ہے، اور میں تو الٹا بھاگ کے باہر آیا ہوں. اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ سارا کام یوسف کا ہے اور یہی برائی کا ارادہ رکھتا تھا. اب بھی کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے. اب وہاں کوئی اندر ساتھ بھی نہیں تھا، کوئی گواہ ہو، کوئی شاہد ہو جو بتائے. تو اس موقع پر پھر ایک سمجھدار شخص کے سامنے جب بات رکھی گئی، وہ اسی عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا تھا، تو اس نے قرائن کو دیکھ کے ایک وقتی فیصلہ کیا وہاں، اگرچہ وہ کلی فیصلہ نہیں ہے ہر موقع کے لیے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ سامنے آ گیا، گواہ کوئی نہیں ہے، تو وہاں حالات کو دیکھ کے، قرائن اور علامات کو دیکھ کے ایک وقتی فیصلہ کر لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اس نے ایک وقتی فیصلہ کیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے اس عورت کے خاندان میں سے. ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، عورت کی طرف جا رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا ہی فرد تھا. اس نے فیصلہ کیا. فیصلہ کیا تھا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، تو پس وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو پس وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے. اور اس نے بڑا زبردست فیصلہ کیا. اب وہاں اندر کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں. اب حالات کو دیکھ کے بندہ بڑا زیرک تھا، سمجھدار تھا. اس نے فیصلہ کیا، یہ پتہ اسے پہلے دیا گیا کہ یوسف کی قمیص بھی پھٹی ہوئی ہے، اور اس نے دیکھا نہیں تھا کہاں سے پھٹی ہے. تو اس نے کہا یوں کرو، دیکھو یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے. اگر ہے آگے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ عورت سچی ہے. کیوں کہ یوسف اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، عورت نے اپنا دفاع کیا، اور اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ میں یوسف کی قمیص اس سے پھٹ گئی آگے سے. اور اگر ہے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی، پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹی ہے، کہ یوسف اس سے بچنا چاہتا تھا، عورت نے پیچھے اس کے ہاتھ ڈالا، قمیص پھٹ گئی. سمجھ آیا ہے نا؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے. شاہد شاہدن، اصل شہادت کا معنی گواہی ہوتا ہے، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شاہدہ کا اصل معنی ہے شہادت دینا، گواہی دینا، اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. لیکن اس جگہ یہ معنی نہیں ہے، اس جگہ معنی فیصلے کا ہے. بڑے بڑے قدیم مفسرین نے یہی معنی کیا ہے اس کا، اور استاد اللہ یار صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسی معنی کو ترجیح دی تھی کہ اس کا معنی یہاں کیا کرنا ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا. کیونکہ دیکھیں نا، آگے اس نے جو بات کی ہے کہ اس کی قمیص دیکھو آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی. آپ بتائیں یہ گواہی ہے یا فیصلہ ہے؟ یہ تو فیصلہ ہے، گواہی تو نہیں ہے. گواہی نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے. ابھی قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. گواہی والے کے لیے بھی وہ حاضر ہو. ہاں، گواہی تو اور ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے بھی میں نے دیکھا ہے، قصور فلاں کا ہے. اس نے تو دو باتیں رکھی کہ قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، یہ تو فیصلہ کر رہا ہے، اسی لیے یہ گواہی نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے. اور پھر جو گواہی کا معنی کرتے ہیں وہ پھر ایک اور بات بھی کرتے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بول پڑا.
کہ یوسف کی قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، ایک دودھ پیتا بچہ بول پڑا۔ دیکھیں اگر یہ بات مستند صحیح سند سے ثابت ہوتی تو ہمارا ماننے سے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں۔ جو صحیح سند سے ثابت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے، وہ 3 بچوں کے بولنے کی ہے کہ 3 بچے دودھ پیتے ہوئے دودھ پینے کی عمر میں بولے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور وہ 3 اور ہیں، یہ چوتھا بنتا ہے۔ اگر اس کو بھی مانے کہ یہاں بھی بچہ تھا، یہ پھر چوتھا بن جائے گا، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ 3 بچے تھے جو دودھ پینے کی عمر میں بولے، تو یہ اس میں نہیں آتا۔ ایک بات یہ کہ یہ مستند صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ دودھ پیتا بچہ بولا ہو۔ دوسری بات کہ اگر بالفرض دودھ پیتا بچہ بولتا تو پھر تو اس کا بولنا ہی فیصلہ ہو جاتا، وہ تو بولنا ہی کرامت اور معجزہ ہوتا، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، پھر تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اسی کے بولنے سے ہی فیصلہ ہو جاتا اور خود کہہ دیتا کہ یوسف سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کی تعلیم عطا کر، قرآن کی تفسیر کا علم دے سے، تو ان سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ بولنے والا، فیصلہ کرنے والا، وہ ایک داڑھی والا مرد تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بولا، ان کی بات درست نہیں ہے۔ وشاہدہ شاہدن، اور فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے، من اہلیہ، اور عورت کے خاندان میں سے، کہ اگر ہے اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے تو بس وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ہے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، فکذبت، تو بس وہ جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے۔ فلما رأى قمیصہ، بس جب دیکھی اس نے اس کی قمیص، کس نے؟ عزیز مصر نے، اس عورت کے خامد نے، بس جب دیکھی اس نے اس کی قمیص، قطّ من دبرن، کہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قالا، تو کہا اس نے، انہ من کیدکن، بے شک یہ تمہاری چال میں سے ہے۔ یہ کیا؟ یہ اوپر جو بات اس نے کی تھی، ما جزاء من اراد باہلک بسوءا، کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے۔ یہ بات جو کی ہے تو نے، کہا یہ تمہاری چال ہے، یہ تمہارا، تم عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ قید کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب اور چال۔ کہا انہو، بے شک یہ، من کیدکن، تمہاری چال میں سے ہے، تمہارے مکر و فریب میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چال بہت بڑی ہے، تمہارا چال، تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ قصور سارا اس کی بیوی کا ہے، اور یوسف بالکل پاک دامن ہے، وہ بالکل صاف ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کی چال اور مکر و فریب اس کو قرار دیا۔ یہاں پہ کچھ لوگ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چال بہت بڑی ہے، اس آیت کے اس حصے کو لے کے وہ عورتوں کو بڑا چال باز اور مکر و فریب کرنے والا کہتے رہتے ہیں۔ عورتیں، قرآن کہتا ہے کہ عورتیں بڑی چال باز ہوتی ہیں اور بڑی مکر و فریب کرتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری چال بہت بڑی ہے، یہ اللہ نے کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے؟ یہ تو عزیز مصر کی بات اللہ نے نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ سارا بولا ہے، کلام کیا ہے باقاعدہ، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں کوئی بات اللہ کی اپنی ہے، کوئی بات اللہ نے دوسروں کی سنائی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس میں فرعون کی باتیں بھی آئی ہیں، اس میں اور کفار کی باتیں بھی آئی ہیں کہ فرعون نے یوں کہا، ابو لہب نے یوں کیا، یوں کہا، تو کفار کی باتیں بھی آئی ہیں،
تو کیا ساری وہ اللہ کی باتیں بن گئی؟ اس معنی میں کہ اللہ نے یہ بولا ہے سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن ہے کیا اس میں؟ کچھ اللہ کے احکام ہیں، کچھ اوروں کی باتیں نقل کی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے عزیز مصر کی بات سنائی ہے، یہ اللہ کی بات نہیں۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں ساری چال باز ہوتی ہیں، بلکہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، اور تمہاری چال اور مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ تو یہ اللہ کی بات ہے، اور نہ ہی اس کو لے کر ہر عورت کو چال باز کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ بات صحیح ہے کہ ہر عورت ایسی ہو۔ اسی لیے محض اس بات کو لے کے عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اور ان کو چال باز کہنا، اور ان کو فراڈ اور مکر و فریب کرنے والا کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی ولیہ اور اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں، اور ٹھیک ہے بات، ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی ہوتی ہیں، جیسے مردوں میں ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، جب عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ قصور سارا اس کی بیوی کا ہے اور یوسف پاک ہے، تو بہرحال پھر بھی اس کی بیوی تھی اور یہ اس کی عزت کا مسئلہ تھا، اسی لیے اس نے یوسف سے کہا، یوسف اے یوسف اعرض عن ھذا، اس بات سے اعراض کر، یعنی اسے اگنور کر دے۔ مطلب یہ بات بتانی کسی کو نہیں ہے، اپنے پاس رکھنی ہے۔ اور ساتھ ہی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تو ہی خطا کار ہے، جرم تجھ سے ہوا ہے، تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ البتہ چونکہ اس کی عزت کا اور گھر کا مسئلہ تھا، اور یہ ایک عزیز مصر ایک بہت بڑا وزیر تھا، اور بات باہر پھیلتی، یہ اس کی بے عزتی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تو نے اس کو اگنور کرنا ہے اور اپنے پاس بات رکھنی ہے، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ آگے پھر واقعہ چلے گا کہ پھر بات کیسے پھیل گئی، تو اس نے تو روک دیا تھا، تو پھر کیسے پورے مصر میں بات ہو گئی، یہ پھر تفصیل ہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔